الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة وقال الله تعالى في مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أحلم بأمتي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا یہ ہمارا پروگرام جیسا کہ قاری محمود اختر صاحب نے بتایا کہ علی معاویہ سیمینار کے عنوان پر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا ماموں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی نسبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی بہن پوری امت کی ماں ہے، بہن کا بھائی پھر پوری امت کا ماموں بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو فرمایا تھا، مختلف صحابہ کو مختلف القاب دیے۔ بعض کو فرمایا کہ یہ میری امت کے بہترین فقیہ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جگہ فرمایا کہ میری امت کے امین الامت وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم، سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کا لقب عطا فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار کا لقب عطا فرمایا۔ مختلف القاب مختلف صحابہ کرام کو عطا فرمائے، لیکن دو صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے بہترین سیاستدان ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میری امت کے بہترین سیاستدان ہیں، دو صحابہ، جن میں ایک کا نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان دو صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے بہترین سیاستدان ہیں، سیاست کرنی ہے تو ان سے سیکھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احلم بی امتی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، کہ میری امت میں جو سب سے حلیم الطبع، حوصلے والے، بردباری کی کیفیت رکھنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ آج کیونکہ ابھی وقت تھوڑا ہے، میرے 2 عنوان تھے، میں گڑبڑ کر رہا تھا ابھی کون سا عنوان کروں، دونوں ہی حضرت امیر معاویہ کے عنوان پر تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ میں آپ حضرات کو حضرت امیر معاویہ کے کچھ فضائل و مناقب بیان کروں، ان کا ہی ابھی ارادہ ہے، پھر کبھی موقع ملا تو یہ عنوان بھی ہم کریں گے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل کیا تھے، اور پھر یہ معاملہ اس طرح کیسے بنا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ یہ ایک بہترین انداز کے اندر ایک ایسی ذہن سازی ہے جس کی ہمیں وقتاً فوقتاً ضرورت رہتی ہے، لیکن یہ کہ پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کا عرض کریں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑے حوصلے والے تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ اسلام لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ساتھی بنا لیا، ساتھی بنا کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ان چند صحابہ میں سے تھے کہ جن کو لکھنا آتا تھا، جو لکھنا جانتے تھے، ان چند صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے کوئی ایسا موقع بننے ہی نہیں دیا چھوٹی عمر میں بھی سبحان کہ اللہ۔ دنیا کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا کوئی آدمی استاد بنتا، ایسا موقع نہیں آیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے جو وحی اترتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر، جب وحی اتر آتی تو آپ علیہ السلام وحی کی آیات کو یاد فرماتے اور پھر اونچی آواز میں آپ پڑھتے کہ جو لکھنے والے کرام، جو لکھنے والے کاتبان وحی ہیں، جن کے ذمہ لگا ہوا ہے کہ آپ نے وحی کو لکھنا ہے، وہ اس وحی کے الفاظ کو اسی طرح لکھ لیں۔ جب یہ صحابہ کرام وحی کے الفاظ کو لکھ لیتے کہ قرآن پاک کی یہ آیت اتری ہے، اس آیت کو لکھ لیں، تو کبھی اس آیت کو پتوں پر لکھا جاتا، کاغذ ہوتا تو کاغذ پر لکھتے، کاغذ موجود نہ ہوتا تو درخت کے پتوں پر لکھتے، وہ موجود نہ ہوتے تو ہڈیوں پر لکھتے۔ مختلف چیزوں کے اوپر اس قرآن پاک کو لکھ کر محفوظ کیا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ابھی اتری ہے، میں نے آپ کو بتائی بھی ہے، لکھوائی بھی ہے، اس کو فلاں سورت کے فلاں پارے میں لکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کا پارا اور سورت کو متعین فرمایا کہ فلاں جگہ پر اس کو لکھ لینا، تو کاتب وحی کو یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ اس کو اب کہاں لکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، اس لیے کہ کسی بھی وقت وحی اتر سکتی ہے، اور وہی جب آپ ارشاد فرمائیں گے تو فوری طور پر اس کو لکھنے کے لیے امیر معاویہ تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ غسان کا ایک شہزادہ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، غسان کا شہزادہ تھا، عیسائی تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے اپنا قافلہ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہرا دیا، اور قافلہ باہر ٹھہرا کر اکیلا آگے آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ بیٹھا رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت اسلام بھی دی، اس سے کچھ اور بھی گفتگو فرمائی، کچھ انتظامی گفتگو بھی فرمائی، دعوت بھی دی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے کہا، غسان کے شہزادے نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کے لیے کچھ تحفے اور ہدیے لایا تھا، لیکن وہ تحفے اور ہدیے سارے باہر، میرا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے شہر سے باہر، تحفے ہدیے وہیں پر موجود ہیں، آپ اپنا کوئی کمی میرے ساتھ بھیج دیں، جیسے ان کے زمانے میں دستور تھا اپنے غلاموں کو غلام کہہ کر پکارنا اور مختلف الفاظ کے ساتھ پکارنا، تو آپ اپنا کوئی کمی بھیج دیں میرے ساتھ، کام کرنے والا۔
وہ میرے ساتھ جائے اور وہاں سے تحفے ہدیے وصول کر کے واپس آ جائے گا، میں وہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا اور تو کوئی نظر میں نہ آیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ تم ہی چلے جاؤ اس غسان کے شہزادے کے ساتھ، اور یہ آپ کو جو چیز بھی تحفے ہدیے کی صورت میں دے وہ اس سے وصول کر کے واپس لے آئے۔ تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی مسجد کی دوسری طرف رکھی ہوئی تھی اور غسان کا شہزادہ اس طرف سے جانا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اگر میں ادھر جوتی پہننے کے لیے چلا گیا تو حکم پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، شہزادہ جا بھی سکتا ہے، اس لیے جوتی پہنے بغیر ہی روانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب جب راستے میں چلے جوتی کے بغیر، وہ شہزادہ تو اپنی سواری پر سوار تھا، اس نے جوتی بھی پہنی ہوئی تھی، یہ سواری پر بھی سوار نہیں تھے اور جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، ننگے پاؤں جب چلتے ہوئے شہر سے باہر کی طرف جا رہے ہیں تو آگے ریت جب گرم ہوئی اور وہ پاؤں کو لگی تو اب تپتی ریت پر پیدل چلنا جوتی کے بغیر بہت مشکل تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو بڑی تکلیف ہوئی پاؤں میں، چلتے ہوئے اس غسان کے شہزادے سے کہا کہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جلدی آ گیا، جوتی نہیں پہن سکا، تو آپ ایسا کریں یا تو اپنے ساتھ مجھے سواری پہ بٹھا لیں یا آپ اپنی جوتی تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیں، وہاں جا کر میں آپ کی جوتی آپ کو واپس کر دوں گا، تو آپ اس طریقے سے کر دیں تاکہ مجھے پاؤں میں جو تپش ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس غسان کے شہزادے نے کہا کہ تم تو اپنے حضور کے کمی ہو، ان کے غلام ہو، اور ہم غلاموں کو اپنی جوتی نہیں دیا کرتے، ہم غلاموں کو اپنے ساتھ سواری پہ نہیں بٹھایا کرتے، اسی طرح پیدل ہی چلنا ہوگا، میرے ساتھ چلنا ہے۔ اب حضور کا حکم تھا، اس حکم کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے چلتے گئے اور وہاں تک پہنچے، تحفہ ہدیہ وصول کیا، واپس لائے اور شکوے کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بھی نہیں بتائی، سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ راستے میں یہ واقعہ ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی یا اس نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، آپ نے کوئی بات بھی آپ علیہ السلام کو نہیں بتائی۔ ایک وقت گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا دور آیا اور اس دور کے اندر ایک لشکر بھیجا غسان پر حملہ کرنے کے لیے، قبیلہ غسان پر حملہ ہوا۔ حملے کے بعد وہی شہزادہ جو اب ان کا باضابطہ سربراہ بن چکا تھا، اس لڑائی کے اندر، اس جہاد کے اندر گرفتار ہو گیا۔ اب گرفتار کر کے اس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا گیا، وہی غسان کا شہزادہ اب گرفتاری کے ساتھ پیش آیا ہے، سامنے کھڑا ہے۔ اب اس شہزادے نے تو حضرت امیر معاویہ کو نہیں پہچانا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ان کے نزدیک کوئی غلام بھی اسی طرح بادشاہ بن سکتا ہے، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ کو تو سارا یاد تھا، سبحان اللہ، سارا یاد تھا، وہ سارا قصہ اور وہ ساری باتیں یاد تھی۔ سامنے آیا، پیش ہوا اور بتایا گیا کہ اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے وہاں سے غسان سے۔ حضرت امیر معاویہ نے حکم فرمایا کہ اس کو قید کر دو، لیکن ایک کمرے میں قید کرنا ہے، قید خانے میں قید نہیں کرنا، ایک کمرے میں قید کر دو، اور یہ کیونکہ غسان کا بادشاہ ہے تو بادشاہ ہونے کے لحاظ سے اس کا کھانا پینا، لباس، اس کا بستر بہترین کر کے اس کو دو، اس کو پتہ چلے کہ قید کے اندر بھی بادشاہت کی طرح اس کا اعزاز و اکرام ہوتا رہے گا۔ وہ جتنی دن قید میں رہا اس کا اعزاز و اکرام ہوتا رہا، اس کا خیال ہوتا رہا، اس کو کھانا بھی اچھا ملا، اس کو بستر بھی اچھا ملا، رہائش اچھی ملی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ اس کو بلایا، اپنے سامنے پیش کیا اور پیش کر کے کہا کہ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، امن پہ وہ تمہیں امن مل جائے گا، تمہیں معافی بھی مل جائے گی، اور ہمارا مقصد ہی اپنا دعوت اسلام ہے، اس لیے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ اس نے انکار کیا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، دعوت کا بھی انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، چلا جائیے آپ، یہ واپس اپنے گھر چلا جائے۔ جب اس کو گھر جانے کی اجازت ہوئی، وہ چند قدم چلا بھی کہ شاید پیچھے سے بلا لیں،
جب نہیں بلایا تو بڑا حیران ہوا، خود بخود واپس آیا. خود واپس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے اوپر کافی ظلم کیے ہوئے ہیں، میں نے تو بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، آپ کے مسلمانوں کو مارا ہے، آپ باقاعدہ میرے اوپر چڑھائی کی، آپ نے جہاد کیا، لڑائی کی، مجھے گرفتار کیا، بقیہ لوگوں کو آپ نے مارا بھی، اور مجھے گرفتار کر کے قید کر، میں آپ کا قیدی ہوں. ایک تو آپ نے میرے ساتھ سلوک بہت اچھا کیا، مجھے کھانا پینا بستر بہت اچھا فراہم کیا، اور پھر میرے ساتھ اس سے زیادہ اچھا سلوک ہے میں نے آپ کی بات بھی نہیں مانی، اسلام کی دعوت کو بھی میں نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا کہ مجھے آپ نے رہائی کے احکامات دے دیے کہ مجھے رہا کر دیا جائے، اور میں جا بھی رہا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، سبحان اللہ. اچھا سلوک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. میں اس وجہ سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا، اور میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ایسا میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیا. پھر حضرت امیر معاویہ نے اس کو وہ سارا واقعہ یاد دلایا کہ تم ایک دفعہ آئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس. جی میں بالکل آیا. بیٹھے رہے. پھر آپ باہر گئے، آپ نے کہا کہ میں نے تحفے ہدیے دینے. بالکل. ایک غلام کو بھی ساتھ جاتا ہوا دیکھا. جی بالکل دیکھا. اس غلام نے آپ سے جوتی بھی مانگی تھی، سواری بھی مانگی تھی، نہ آپ نے سواری دی نہ آپ نے جوتی دی. کہاں بالکل وہ تو کمی تھا، وہ تو کمی تھا، مجھے یاد آ گیا ہے، وہ تو کمی تھا. ہم تو پھر کمیوں کو نہیں اپنی سواری یا جوتوں میں شریک نہیں کرتے. حضرت میرے معاویہ نے فرمایا کہ وہ کمی میں ہی تھا. سبحان اللہ. اور میں اس وقت بھی حضور کا کمی تھا، اور آج اس تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی حضور کا کمی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی میں ابھی بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں اپنے نبی کا کمی ہوں. مجھے ان کی اسی فہرست کے اندر شمار کر لیا جائے تو یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. ایسی حلیم الطبع فطرت کے انسان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میں نے جملہ اپنے اس ابتدائی خطبے کے اندر بھی پڑھا ہے. وہ جملہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر، ابھی قاری شریف صاحب نے بھی اس شعر کی طرف اشارہ کیا ہے، میں بھی اسی کی طرف ہی جا رہا ہوں اب، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، اللہ نے ان تمام لوگوں پر جنت کو واجب کر دیا. اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جا کر جہاد کرے گا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. جب یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجمع کے اندر موجود تھی. انہوں نے یہ جملہ سنا. جب یہ جملہ انہوں نے سنا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے، جب یہ جملہ سیدہ ام حرام نے سنا تو ام حرام نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں تاکہ مجھ پر بھی جنت واجب ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر دعا فرمائی کہ اے اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر کے اندر شامل فرما دیں. ام حرام واپس آ گئی. اب سیدہ ام حرام کا یقین دیکھیں. سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ موت سے ڈرتے تھے اور میں یہ کہتی تھی کہ جب تک سمندر میں جہاد نہیں ہوتا مجھے موت نہیں آتی، اس لیے کہ حضور نے میرے لیے دعا فرما دی تھی کہ میں نے اس لشکر میں شرکت کرنی ہے جو لشکر سمندر میں جا کر جہاد کرے. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس دور کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر بن گئے. حضرت عثمان نے حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا کہ آپ وہاں کے گورنر بن جائیں. وہ ملک شام کے گورنر بنے تو ان کی اپنے دل کے اندر یہ خیال ہے، اس جملے کو ان کو پتہ نہیں تھا، اس جملے کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا. ان کے اپنے دل میں یہ خیال آیا کہ سمندر کے پلی طرف بھی تو لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی تو دین کی دعوت بھیجی جائے، جہاد کے عنوان پر وہاں پر بھی بندے بھیجے جائیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وہاں جائیں اور ان کو دعوت اسلام دیں.
اگر وہ آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لیں تو بہت اچھے، وہ آپ کے بھائی بن جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر وہ دعوت اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر آپ ان کو فدیے کی طرف متوجہ کریں کہ آپ ہمیں ٹیکس دے کر رہ سکتے ہیں، آپ اپنے طریقے پر چلتے رہیں، ہم اپنے طریقے پر چلتے رہیں گے، ہمیں ٹیکس دیتے رہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ یہ لڑائی کا عنوان 30 نمبر پر ہے۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ کے ذہن میں آیا کہ اگر وہاں پر دعوت اسلام کے لیے لشکر تیار کیا جائے، اب لشکر سمندر کیسے کراس کرے گا؟ لہٰذا ایک بیڑا تیار کیا جائے، ایک بیڑا تیار کیا جائے، بہت بڑی کشتی تیار کی جائے، اور اس کشتی کے اندر سامان، لڑائی اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر بھیجی جائیں، اور ایک بہت بڑا اس کے اندر لشکر بنا کر بھیجا جائے گا جو سمندر کی دوسری طرف جا کر سمندر کراس کر کے جہاد کرے گا۔ اب اس کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت بھی ضروری تھی، خلیفۃ المسلمین تھے۔ اب ان کے پاس ایک تو اجازت کے لیے بندہ بھیجا کہ آپ جا کر خلیفۃ المسلمین سے اجازت بھی لے آئیں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر اجازت مل جائے تو پھر وہاں بھی اعلان کر دیا جائے کہ جو جو آدمی ہمارے اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے مجھے۔ جب حضرت عثمان غنی سے اجازت مانگی گئی، انہوں نے فوری طور پر اجازت دی، پھر کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو پھر یہ اعلان بھی کر دے جس نے آنا ہے وہ آ جائے، سمندر میں اب جہاد ہوگا۔ تو جب یہ اعلان مدینہ منورہ کے بازاروں میں ہوا تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، سبحان اللہ، ان کے کان کے اندر بھی یہ اعلان کی آواز پڑ گئی۔ اب ان کے ذہن میں فوری طور پر آیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک لشکر، پہلا لشکر جہاد کے لیے سمندر میں جائے گا، اب یہ سمندر کی بات آ گئی ہے۔ تو اپنے خامن کو بلایا، اب جا کر اس کو وہ جملہ یاد کرایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی اور میں نے اس میں شامل ہونے کی دعا کروائی تھی، آپ نے میرے شامل ہونے کی دعا فرمائی تھی، اب تم بھی میرے خامد ہو، میرے ساتھ چلو، ہم میاں بیوی دونوں اس جہاد میں شرکت کے لیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ام حرام اپنے خامد کو لے کر اس لشکر میں شامل ہوئی، یہ ملک شام پہنچا، اور وہاں سے وہ بحری بیڑے تیار ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر تیار کر کے اس لشکر کو بھیجا۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کی وفات اس لشکر کے اندر جانے کے بعد ایک جزیرے پر جا کر ہوئی، وہاں جا کر ان کی وفات ہوئی۔ تو وفات سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی کہ اب یہ میرا پیغام حضرت امیر معاویہ تک پہنچا دینا۔ وہ اس واپس آدمی نے آ کر پیغام بچایا کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی جو آج حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ آج وہ لشکر سیدنا امیر معاویہ کی قیادت کے اندر جا رہا ہے، لہٰذا ان پر بھی جنت واجب ہے، اور جو ان کے ساتھ جتنے بھی افراد موجود ہیں جو اس غزوے کے اندر، اس لڑائی کے اندر شامل ہوئے ہیں، اللہ نے سب پر جنت کو واجب کر دیا۔ اب یہ حدیث اس وقت سب تک پہنچی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار بڑا نرالا کردار ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، کیسا تعلق، میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی وقت تھوڑا ہے، میں دوسرا موضوع پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا کبھی واقعہ، اس کا موقع ملے گا تو اس ساری تفصیل کو بیان کریں گے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو شام میں تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، پھر بعد میں کوفہ میں چلے گئے، تو آپس میں دوری تھی۔ اس دوری کی بنیاد پر عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، روم کے بادشاہ کو، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں دوری ہے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ دیا کہ آپ پھر میرے پاس آ جائیں، اگر آپ کی ادھر نہیں بنتی تو وہ ہمارے ساتھ بنا لیں۔ جیسے آج کل بھی یہی ہو رہا ہے نا جی، بھی جس ملک کی ادھر نہیں بنتی وہ ہمارے ساتھ بنا لے، ادھر نہیں بنتی تو ادھر بنا لے، ایسے اتحاد قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح کو اس نے اتحاد قائم کرنے کی دعوت دی کہ آپ کی اپنے خلیفہ کے ساتھ اگر نہیں بن رہی تو میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم مل کر ان کو شکست دے دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب وہ خط پڑھا، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ آپ نے خط فوری طور پر تندور میں ڈال دیا، جو روم کے بادشاہ کا، اور اونچی آواز میں فرمایا کہ روم کے کتے،
یہ الفاظ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اے روم کے کتے، تو میرے اور میرے بھائی علی کے درمیان کے اختلاف کو بنیاد بنا کر ہمیں آپس میں توڑنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، میرے اور میرے بھائی علی کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ ہمیں آپس میں توڑنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر روم کا لشکر حضرت علی کے مقابلے میں نکل پڑا تو پھر حضرت علی کی جانب سے سب سے پہلا سپاہی جو روم کے ساتھ لڑائی کرے گا اس کا نام معاویہ، معاویہ، سبحان اللہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صف میں کھڑا ہو کر روم کے ساتھ سب سے پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اس کو سیدنا امیر معاویہ ہی کہیں گے۔ سبحان اللہ، میں اتنا ان کا تابعدار بھی ہوں، اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن میری ان کی تابعداری میں کوئی فرق نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حضرات صحابہ کرام، اصل میں یہ ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے مختلف نمونے پیش کرنے تھے، امت کے لیے مختلف نمونے پیش کرنے تھے کہ اگر یوں ہو جائے تو پھر یوں کر لینا، اگر بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، بھائی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو پھر آپس میں حسن سلوک بھی کرنا ہے اور لڑائی کو لڑائی نہیں سمجھنا بلکہ ایک اختلاف سمجھ کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ صحابہ کرام نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے، حالانکہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، بے شک، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے ایسی بڑی قربانی دی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر ایسے نمونے اور مثالیں ہمارے لیے بنا کر چھوڑ گئے کہ جب ہم کبھی آپس میں ایسا کوئی معاملہ بن جائے تو پھر پیروی کہاں کرنی ہے، طریقہ کہاں سے لینا ہے۔ آج عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے اور دلائل وکلاء جو ہیں وہ دلائل دیتے ہیں، تو دلائل دیتے ہوئے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک دلیل تو ہے نا کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، روایات میں یوں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل وکلاء کی یہ بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ نے سابقہ دور میں یہ فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے سابقہ دور میں یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارے پاس اس فیصلے کی کاپی ہے، آپ اس فیصلے کی روشنی میں آج کا یہ فیصلہ بھی کریں، یہ اسی کے ساتھ کا ملتا جلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے وجود سے وہ ایسے ایسے کام کروا دیے کہ امت کو جب کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے، جب آپس میں کوئی معاملات بن جائیں تو وہ صحابہ کرام کے جو تمام واقعات ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور وہاں سے اپنی رہنمائی حاصل کریں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو سبحان اللہ، وہیں سے تمہیں ہدایت مل جائے گی، جس کی بھی اقتداء کرو گے۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کی، اسی ایمان پر ان کی وفات ہو گئی، وہ صحابی بن گئے، چاہے کسی نے 1 منٹ کے لیے زیارت کی، چاہے کسی نے 5 منٹ کے لیے زیارت کی۔ جس صحابی نے 5 منٹ کی زیارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لی، وہ صحابی بن گیا۔ اب ساری دنیا کے قطب، غوث، ابدال مل کر بھی اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور حضرات صحابہ کرام کی آپس میں جو محبت ہے اس طرح کی محبت ہمیں بھی آپس میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حشر تب ہوگا جب صحابہ ساتھ ہوں گے، صحابہ کو کراس کر کے حضور تک پہنچنا ہوگا۔ اگر صحابہ نے کراس نہ کرنے دیا ہم حضور تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر